محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سارا قصور عوام کا ہے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سارا قصور تو عوام کا نہیں ہے، تم نے ان کے ایسے ذہن بنائے ہیں، تو ان کا ذہن ایسا بنا ہے نا، تو آپ وہ پسند اسی چیز کو کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہانیاں سنانے والا ہو۔ تو اب میں آپ کے سامنے اس لحاظ سے ہی ایک جو ہے وہ کلپ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب ان کی غیرت دیکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، چونکہ ان کے ذہن، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے ذہن ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ ان کو سب کچھ آتا ہے، صریح طور پر کفر بیان کیا جاتا ہے، سمجھ ان کو سب کچھ آتا ہے۔ وہی میں اس کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ کلپ رکھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گستاخی کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے گستاخانہ الفاظ بولے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس طرح کے الفاظ بولے گئے، اور اہل بیت اطہار اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی ہستیوں کی گستاخیاں جو ہے وہ یہاں پر کی گئی۔ تو لیکن کیا ہوا کہ عوام بیٹھ کے سن رہی ہے اور داد دے رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے ایران کے مجتہد کی جو ہے اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ برے لفظ بولے، تو وہاں پر عوام اٹھائے اور اٹھ کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو میں بالترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ عباس وہ برقع ہے جسے پہن کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی دشمنوں کے سامنے نکلتی ہے، معاذ اللہ، یہ وہ لفظ بولتا ہے۔ آپ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ عباس وہ برقع ہے جسے پہن کے علی کی بیٹی دشمنوں کے سامنے نکلتی ہے۔ مصحف نہیں پڑھا میرے بھائی؟ عباس جی، تو آگے کہتا ہے کہ جو مولا سجاد کے سامنے کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نام لیا، تو مولا سجاد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر نام لیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر نام لیا، تو پھر کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا میں جب نام لیتا ہوں تو آپ کھڑے کیوں جاتے ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ مولا سجاد نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں جو ہے وہ تعظیم سے نام لے رہا ہوں، ان کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، رسول محمد اور اس طرح کر کے یہ نام لے رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے نام لے رہے ہوتے ہیں، ان کو تو درود پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی نام کے ساتھ، تو اس طرح یہ بے باکی سے نام لیتے ہیں۔ تو کہتے اس نے پوچھا کہ آپ بار بار کھڑے کیوں جاتے ہیں؟ تو مولا سجاد نے کہا بدبخت تجھے کیا پتا عباس کون ہے، عباس کی معرفت کے لیے کم از کم معصوم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، مولا سجاد کے سامنے کسی شخص نے نام لیا عباس، مولا سجاد کھڑے ہو گئے، پھر نام لیا عباس، کھڑے ہو گئے، پھر نام لیا عباس، پھر کھڑے ہو گئے۔ اسے کہا مولا میں نام لے رہا ہوں، آپ بار بار کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ مولا سجاد فرمایا بدبخت تجھے کیا پتا کہ عباس کیا ہے؟ عباس کی معرفت کے لیے کم سے کم معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ عباس کی معرفت کے لیے کم از کم معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی معصوم سے بھی کوئی اوپر کا درجہ ہے کہ ان کی معرفت کے لیے پہلے معصوم ہونا ضروری ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ معصوم کا درجہ نچلا ہوگا۔ اب 12 ائمہ میں بھی حضرت عباس شامل نہیں، ان کے عقیدے کے مطابق 14 معصومین جو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی حضرت عباس شامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ مولا سجاد کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو معصوم ہیں ائمہ میں سے ایک امام معصوم مولا سجاد، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے حضرت عباس کی معرفت کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کیا ہے تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کہتا ہے کہ یعنی اللہ کی معرفت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ مولا علی بھی معصوم ہے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی معصوم ہے۔ تو اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے لیے بھی گویا معصوم ہونا ضروری ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں اب معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد کہ اللہ عباس ہے یا عباس اللہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ رسول نے یا علی سے کہو یا علی اللہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور تیرے، یعنی اللہ کی معرفت کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ رسول بھی معصوم، علی بھی معصوم، اللہ کی معرفت کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اور عباس کی معرفت کے لیے بھی
मासूम होना जरूरी है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि अल्लाह खुद अब्बास है या फिर अब्बास ही वो अल्लाह है। देखिए सामने बैठे हुए लोग बिल्कुल मदहोश होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ तक उसने गुस्ताखियां बयान कर दी। आगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व तौफीक से आ रहा है कि जहां पर मुजतहिद के बारे में वो बुरे लफ्ज बोलेगा तो लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, जबकि इन अल्फाज पर इसको जूतियां मारनी चाहिए थी। तो आगे कहता है कि मौला मोहम्मद ने फरमाया कि जितने भी नबी हैं, एक वाक़या जिक्र करता है, फिर उसके तहत आखिर में कहता है कि मौला मोहम्मद ने फरमाया, यानी एक फ़कीर आया, उसने आके फ़कीर के बारे में पूछा तो आगे वाक़या बयान करता है। फिर कहता है कि मौला मोहम्मद ने फरमाया माज़अल्लाह जितने भी नबी हैं वो सब के सब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़कीर हैं। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, नक़ल कुफ़र नबाशत। मुस्तफ़ा की हदीस है, एक किबला फ़कीर था, बड़ा चालाक फ़कीर, फकीर भी हो और बेवकूफ हो, बड़ा चालाक फकीर। उसने कहा या रसूल अल्लाह, जो लोग अमीर हैं, हज पे जाते हैं, उम्रे करते हैं, लेकिन हम गरीबों को लिफ्ट नहीं करते, हम फकीरों को लिफ्ट नहीं कराते, कदर ही नहीं करते, ला नुक़दर अलैह, हमारी कदर ही नहीं करते, क्या ये भी जन्नत में जाएंगे? मुस्तफा ने मुस्कुरा के जवाब दिया, फरमाया तसल्ली रखो, हौसला रखो, सब्र करो, सबसे हिसाब लिया जाएगा। मौला मोहम्मद फरमाते सुनो, जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। के सारे जितने भी नबी हैं वो सारे के सारे फ़कीर हैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब फिर आगे मुजतहिद के बारे में जब लफ्ज़ बोलता है तो मुजतहिद के बारे में कहता है कि खुदा करे वो हाथ टुंडा हो जाए ईरान के टुंडे की तरह। अब ईरान के टुंडे की तरह का मतलब ये था कि मुजतहिद के बारे में इस तरह के अल्फाज बोल रहा था कि वो हाथ टुंडा हो जाए, यानी जो हाथ ना उठाए, ये वो इस तरह के मामलात ना करे, हाथ ना उठाए, मुझे दाद ना दे, तो उसका हाथ ईरान के टुंडे की तरह टुंडा हो जाए। अब जब इसने ये लफ्ज़ बोले, अब पहले मैंने आपके सामने रखा कि कितनी गुस्ताखियां करता गया पे दर पे, अल्लाह की, हज़रत अब्बास की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत मौला अली की, अहले बैत अत्हार और फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम की गुस्ताखियां करता रहा, लेकिन अवाम चुप करके सुनती रही। गुस्ताखियां सुनने की जब आदत पड़ी हो तो फिर ऐसे ही होता है। फिर क्या हुआ कि जब इनके उस मुजतहिद के बारे में लफ्ज़ बोला गया, टुंडा लफ्ज़ बोला गया, उस वक़्त ये उठाया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में शर्म नहीं आई, हज़रत अब्बास के बारे में वो लफ्ज़ बोले गए, उधर शर्म नहीं आई। मासूमीन जो इनके अक़ीदे के मुताबिक है उनके बारे में लफ्ज़ बोले गए, शर्म नहीं आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला गया, शर्म नहीं आई। शर्म आई तो कहाँ आई? ईरान के एक मुजतहिद की तरफ शर्म आई कि वहां पर जब ये लफ्ज़ बोले गए तो वहां शर्म आई, उस मारना शुरू कर दिया। खुदा करे वो हाथ कभी शफात के लिए ज़हरा के आगे बढ़े ही नहीं, जो अब्बास के फज़ाइल में नीचे हो। खुदा करे वो हाथ टुंडा हो जाए ईरान के टुंडे की तरफ, टुंडा हो जाए ईरान के टुंडे की तरफ, टुंडा हो जाए ईरान के टुंडे की तरफ। जो गाजी के फज़ाइल में शक, मुस्तफा फरमाते किताबें मैं दूंगा, क्यों झूठ बोल रहा हूं मेरे भाई? जितनी जी आपकी मैं बात नहीं कर रहा, आपकी मैं बात नहीं कर रहा। हौसला 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 हौसला